السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے ملک کے دلچسپ حقائق جانیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس ملک میں آدھی رات تک بھی سورج نظر آتا ہے کیونکہ تقریباً 80% حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس ملک میں آپ کو گرینری کم نظر آئے گی۔ ناظرین، اس کنٹری کے شہروں کے درمیان کوئی سڑک نہیں۔ سیاسی طور پر یہ ملک ڈنمارک کنٹری کا حصہ ہے اور اپنے اندرونی معاملات کو خود چلاتا ہے۔ یہاں ہے سب سے بڑا قومی پارک جو تقریباً 972,000 اسکوائر مائل رقبے تک پھیلا ہوا ہے۔ آئیں جانتے ہیں یہاں کے لوگوں کا طرز زندگی کیسا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں یورپ کے کنٹری گرین لینڈ کی۔ اس کا آفیشیل نیم گرین لینڈ ہے۔ یہاں کی کل آبادی 56,000 ہے۔ آبادی کا تقریباً 80% حصہ شہروں میں جبکہ 20% لوگ گاؤں میں رہتے ہیں۔ لینڈ میں لوگ کم ہیں لیکن ذہانت رکھنے والے مانے جاتے ہیں اور لوگوں کی ذہانت بھی دیکھنے لائق ہوتی ہے۔ ناظرین، گھروں کی دیواروں پر آپ کو یہاں روایتی پینٹنگز بنی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ خوبصورت روایت سمجھی جاتی ہے۔ گرین لینڈ میں برف سے عارضی پناہ گاہیں بھی بنائی جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہاں اگلو جیسے گھر بھی نظر آئیں گے۔ ناظرین، جغرافیائی لحاظ سے گرین لینڈ شمالی امریکہ میں واقع ہے۔ گرین لینڈ ڈنمارک کی بادشاہت کا حصہ رہا۔ گرین لینڈ کا رہن سہن، طرز زندگی اور ثقافتی اثرات کچھ حد تک کینیڈا کے شمالی علاقوں کی ثقافت سے بھی ملتا ہے۔ گرین لینڈ کی سرحدیں کسی دوسرے ممالک سے نہیں لگتی۔ ناظرین، گرین لینڈ کو 1721 میں ڈنمارک نے اپنی خود مختار کے طور پر اختیار کیا۔ اس کے بعد یہ ڈنمارک کی حکومت کے تحت رہا اور بعد میں اسے مکمل خود مختاری دی گئی۔ 14 سینچری کے دوران ناروے نے بھی گرین لینڈ پر دعویٰ کیا لیکن یہ زیادہ دیر پا نہ رہا۔ کچھ تاریخ کے مطابق سویڈن نے بھی گرین لینڈ پر دعویٰ کیا لیکن اس کی حکمرانی بھی محدود رہی۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکہ نے گرین لینڈ کی اسٹریٹجی کو تسلیم کیا لیکن اس نے گرین لینڈ پر مستقل طور پر قبضہ نہیں کیا۔ آج گرین لینڈ ڈنمارک کا خود مختار علاقہ ہے۔ مقامی معاملات میں زیادہ تر خود مختاری رکھتا ہے۔ گرین لینڈ میں لوگ برف اور سردی کے سخت حالات میں اپنی روزمرہ کی زندگی کو مختلف طریقوں سے گزارتے ہیں۔ مقامی لوگ مچھلی کا شکار کرتے اور اکثر اسے سردیوں میں منجمد کرتے ہیں تاکہ موسم کے سخت حالات میں بھی اسے استعمال کر سکیں۔ سردیوں سے بچنے کے لیے یہاں کے لوگ مختلف قسم کے گرم لباس پہنتے ہیں جو کہ عموماً جانوروں کی کھال سے تیار ہوتا ہے اور یہ لباس انہیں شدید سردیوں میں بھی محفوظ رکھتا ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے لیول پر مچھلی کو پکڑتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ گرین لینڈ میں تقریباً 20 سے 30 قسم کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ گرین لینڈ میں مچھلیاں اکثر برف کے نیچے یا برف کے پانی میں ہوتی ہیں۔ ناظرین، اس ملک میں برف کی وجہ سے فصلیں بھی نہیں اگتی اور یہاں کی آبادی نان ویجیٹیرین ہے۔ گرین لینڈ میں مجموعی طور پر درجہ حرارت زیادہ ٹھنڈا رہتا ہے جو عام طور پر -30 ڈگری سیلسیس سردیوں میں جبکہ گرمیوں میں +10 ڈگری سیلسیس سے +20 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ اس ویدر کے ساتھ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں۔ ناظرین، سردیوں میں یہاں بے حد ٹھنڈ ہوتی ہے۔ جب یہاں سورج نکلتا ہے تو گرین لینڈ کسی جنت سے کم نہیں لگتا۔ ناظرین، گرین لینڈ کا نیشنل ڈے 21 جون ہے۔ 21 جون جو کہ سال کا طویل دن بھی ہے۔ اس دن سمر سونگ کا جشن منایا جاتا ہے۔ ناظرین، گرین لینڈ میں آپ کو آدھی رات تک بھی سورج نظر آئے گا۔ مئی اور جولائی کے آخر میں کچھ دنوں سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ گرین لینڈ میں ریلوے نظام بھی موجود نہیں۔ یہاں آپ کو کہیں بھی ٹرینز نظر نہیں آئیں گی۔ اگر یہاں کے لوگوں کو سفر کرنا ہو تو کشتیوں اور ہوائی جہازوں پر سفر کرتے ہیں۔ ناظرین، گرین لینڈ میں گلیشیئر کی تعداد 2000 سے زیادہ ہے جو اس ملک کی زمین کا بڑا حصہ ڈھانپے ہوئے ہے۔ ان کی مجموعی سطح تقریباً 1.7 ملین اسکوائر مائلز ہے جو کہ گرین لینڈ کی مجموعی زمین کا تقریباً 80% بنتا ہے۔ ناظرین، گرین لینڈ کے تمام گلیشیئر اگر پگھل جائیں تو عالمی سمندروں کی سطح میں تقریباً 7 میٹر تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ گرین لینڈ کے گلیشیئر پگھلنا نہ صرف مقامی بلکہ عالمی سطح پر اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ ناظرین، نیشنل پارک شمالی گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا قومی پارک ہے جہاں جنگلی حیات، برفانی زمینیں اور قدرتی خوبصورتی پائی جاتی ہے۔
ناظرین، گرین لینڈ میں شہروں کے درمیان زیادہ تر سڑکیں نہیں ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے گرین لینڈ کا زیادہ تر علاقہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، جس سے روڈ نیٹ ورک کی تعمیر مشکل ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس ملک کا ٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی تیاری مئی اور اگست میں پکڑیں، کیونکہ ان دنوں میں یہاں کا موسم خوشگوار اور گرم ہوتا ہے اور آپ یہاں کے مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ گرین لینڈ میں قدرتی خوبصورتی، مقامی ثقافتوں کی سرزمین ہمیں قدرت کے قریب لے جاتی ہے۔ تو دیر کس بات کی، کیجیے اپنے سفر کا آغاز۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، پیارا سا کمنٹ اور چینل سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی ہسٹری کے ساتھ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔